اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی وعباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ مومنین کرام حاضرین اعظام کی خدمت میں تقوی الہی جو اللہ نے ہماری زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک نظام بنا کر بھیجا ہے، اس کو اس یقین کے ساتھ کہ یہی ہماری حفاظت ہے، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری سرفرازی ہے، اس یقین کے ساتھ تقوی کے دامن میں، تقوی کے حصار میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے اور تقوی الہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی کو ہر قدم پر اپنی زندگی کا منشور بنانے کی دعوت دیتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ تقوی حفاظت ہے، اور اگر قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ اپنی حفاظت کی تدبیر کرو، اپنی حفاظت کا سامان کرو، اور کوئی بات بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، ہم اطمینان میں ہوتے، خود ہمیں دیکھ کر، ہماری حالت کو دیکھ کر، ہماری ذات کو دیکھ کر، ہماری شخصیت اور حیثیت کو دیکھ کر اللہ کا کہنا کہ ہر قدم پر متقی بنو، یہی کافی تھا کہ ہم سمجھ لیتے کہ ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، قدم قدم پر ہمیں خطرہ ہے، لمحہ بلمحہ ہم خطرات میں، خطرات کی وادی میں سرگردان ہے ایسا ایز اے مسلمان۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ آپ صبح سے لے کر ظہر تک 2 مرتبہ کم از کم اپنے سارے کام چھوڑ کر، خاص تیاری کر کے، ایک مخصوص جگہ پر آ کے، مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص قواعد کے ساتھ، ہاتھوں کی پوزیشن اس طرح ہو، آپ کے بدن کی پوزیشن اس طرح ہو، آپ کے ذہن میں یہ معانی ہوں، اور پھر ایک کیفیت میں نہیں، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجود میں، جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی عاجزی، رکوع میں جا کر اپنی ذلت اور خفت، سجدے میں جا کر انتہائی ذلت کا اظہار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 1 گھنٹہ بھی، ہماری زندگی کا 1 سانس بھی ایسا نہیں ہے جو خطرات سے دور ہو۔ ہم نے
اہتمام کرنا ہے، ہم نے سامان کرنا ہے قدم قدم پر اپنے آپ کو بچانے کا۔ ہوتا ہے اس طرح عرض کیا ہے کہ بہت بڑا المیہ، سب سے بڑا خطرہ ہم اگر کہیں نا تو یہ ہے کہ ہم خطرے کا احساس نہیں کرتے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے اور ہماری ایسی بناوٹ ہے کہ خطرات سے گزرتے ہوئے ہم خطروں کو محسوس نہیں کرتے۔ آپ کو بہت ساری مثالیں اس ضمن میں خطبات کے دوران دی ہیں، بار بار یعنی مثالیں دہرانا مجھے خود اچھا نہیں لگتا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ان کی تسبیح پڑھنی چاہیے بار بار۔ اس پر یعنی خود آپ دوران یعنی جب خطبہ جمعہ ہو جاتا ہے تو شہید مطہری علیہ الرحمہ کہتے تھے کہ جمعرات کے دن امام خمینی کا درس اخلاق ہوتا تھا۔ وہ درس اخلاق شہید مطہری جیسا مفکر فیلسوف انسان، وہ کہتا تھا وہ ایسے ہوتا تھا کہ ہماری نا طلبگی اور اسٹوڈنٹ لائف کی بیٹری جیسے چارج ہو گئی ہو۔ جب ہم اس درس سے اٹھتے تھے اس با کرامت انسان کے، ہم پرواز کرتے تھے اسی حوضے میں رہتے ہوئے، مال امام کھاتے ہوئے، معصومہ قوم کی نگری میں رہتے ہوئے۔ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ دن بدن وہ جو چارج ہوئی بیٹری ہے اس کے سیل کم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری رفتار سست ہوتی جا رہی ہے۔ پھر بڑا انتظار ہوتا تھا ہمیں، یہ جو درمیان میں ہفتے کے 6 دن گزرتے تھے، ہم ایسے محسوس کرتے تھے کہ پھر ہم سلو ہو گئی ہے ہماری رفتار۔ پھر اس الہی انسان کے درس میں جاتے تھے، وہاں سے پھر ایک ہفتے کی انرجی ملتی تھی ہمیں۔ یہ خطبہ جمعہ، یہ تلاوت قرآن، یہ نماز اس طرح ہے، اسے ہمیں زندگی کی انرجی ملنی ہے۔ ہم اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ غفلت میں ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بندہ بعض اوقات چل رہا ہوتا ہے، ہاتھ میں بہت بڑا قیمتی سامان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا آج کل پتہ کم ہے، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، یہ میلے لگتے تھے اور اس پر زیادہ تر وہ جو دیہاتی ہوتے تھے نا ان کا سالانہ جو خوشی کا موقع ہوتا تھا وہی میلے ہوتے تھے۔ وہ بچا بچا کے پیسے رکھتے تھے، ایک ایک دن کی بچت کر کے پھر میلے پر جا کر وہ کھانے پینے کی چیزیں خریدتے تھے، ان کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی۔ تو جیبوں میں پیسے بھر کے جاتے تھے، وہاں جیب کترے ہوتے تھے، وہ ان کو مصروف دیکھ کر ان کی جیب کاٹ لیتے تھے۔ یہ بڑا خوش جا رہا ہوتا تھا، جیب کٹ گئی ہے، سال کی کمائی کسی نے اس کی نکال لی ہے، مفلس ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، درماندہ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ چل رہا ہے، چونکہ نظریں ادھر ہیں، ادھر اپنے سرمایہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یہ جب گھر آئے گا، یہ جب دکان پہ پہنچے گا، جب اس سرمایہ کی طرف متوجہ ہوگا، دیکھے گا کہ نہیں ہے، اور اب وقت گزر چکا ہوگا، اب وہ چور لوٹ کے کہیں پہنچ گیا ہے۔ بے عین ہی نہج البلاغہ کہتا ہے کہ ہماری حیثیت الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے کا، غفلت میں، دنیا کی مستی میں، بے ہوش کی، ابلیس جیب کاٹ رہا ہے، شہوات اس کا سرمایہ انسانیت لوٹ کے جا رہی ہیں۔ جو ہی قبر سے آنکھ کھلے گی، کیفیت قرآن مجید نے بتائی ہے کہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں خاک ہوتا۔ یہ سورہ اعلی میں کہا ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ وہاں نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا، مرے گا نہیں چونکہ وہاں موت ہے ہی نہیں،
جی نہیں سکے گا چونکہ جینے کا سامان لوٹ گیا ہے، یہاں سے لے جانا تھا۔ قرآن مجید کی عجیب تعبیریں ہیں۔ میں پھر اپنے بزرگوں سے شرمندہ اور بھائیوں سے قرآن مجید کا درس رکھنا ہے آپ کے تعاون سے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے جو ہے خدمت عالیہ میں بیٹھ کر ہم قرآن غور سے پڑھیں۔ قرآن مجید کہتا ہے من جاء بالحسنۃ۔ مولانا صاحب تشریف فرما ہوتے، ان سے بھی یہ ہوتے ہیں یہاں، آپ یعنی ان کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں، البتہ ویلنسیا کے اگر گین کے آپ کو دیں کتنے بندے شریک ہوتے ہیں نماز میں۔ اللہ نے آپ کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں تو گاڑی پر نماز کے لیے بھی گیا کریں، آیا کریں۔ من جاء بالحسنۃ، قرآن مجید نے کہا، یہ نہیں کہا کہ من یفعل الحسنۃ، من عمل الحسنۃ، جس نے نیک عمل کیا، انجام دیا، اس کو جنت ملے گی، وہ کامیاب ہوگا، وہ بچ سکے گا۔ کہا نہیں، من جاء، جو عمل کر کے پھر اس کو لے آیا، راستے میں لٹوا نہ بیٹھا۔ یہ مثالیں ہیں، یہ تاریخ بھری پڑی ہے، بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے بہت نیک عمل کیا۔ میں نے بارہا یہاں دہرایا ہے کہ ابن ملجم یہ بے نماز نہیں ہے، ابن سعد یہ کربلا سے پہلے فاسق فاجر نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے اسلام کی، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ ان کو چھوڑے یہاں، چونکہ آپ ہی بیٹھے ہیں، بار ایسی بات کرنا، جن کو لوگ اپنا خلیفہ بنائے ہوئے ہیں، جن سے دین لیتے ہیں لوگ، یہ پیغمبر کے رشتہ دار بھی تھے، یہ ہر وقت پیغمبر کی خدمت میں رہتے تھے، یہ جنگ میں پیغمبر کے ساتھ تھے، ولو جب خطرہ ہوتا تھا جناب امیر جہاں ٹھہرتے تھے یہ نہیں ٹھہر سکتے تھے، لیکن جاننا بھی بہت بڑا کام ہے، اس کو یعنی وہ ذاکروں کی طرح وقتی نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے ہجرت کی تھی پیغمبر کے ساتھ، ہجرت کرنے والے سابقون الاولون، ان کے ہوتے ہوئے زہرا موت مانگتی رہی مدینہ میں۔ ان کے ہوتے ہوئے بنت پیغمبر ضعیف ہو گئی 18 سال کی عمر میں۔ یہ ہے من جاء بالحسنۃ۔ یہ خطبہ جمعہ اس لیے ہے، یہ تقویٰ کی تلقین اور دعوت اس لیے ہے کہ عمل صالح اول تو کرو۔ یہ ہمارا کلچر ہے، ہم نے مجلسوں میں نے بار اس سے ناراض نہ ہوا کرے، سن کے ہم کے حیدر کیتیا تے گھوٹیا تے پیتیا۔ پہلے تو یہ تسبیح پڑھے کہ یہ تشیع نہیں ہے، جب اس سے نکلے عمل صالح کی طرف آ جائیں پھر اس طرف متوجہ رہیں کہ وہ عمل صالح کر لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ موت تک آنا، اس کو محفوظ کر کے لے آنا، یہ ہنر ہے۔ اس کے لیے ہر سانس میں متوجہ رہیں، ہر دن متوجہ رہیں، ہر لحظہ متوجہ رہیں۔ قرآن مجید نے یعنی تقویٰ اصل قرآن مجید لے جانے والا ہے، قرآن مجید اس مسافر کو لے جانے والا نصاب ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس خطرے میں گھرے ہوئے مسافر کا ہاتھ پکڑ کر ان گھاٹیوں سے، ان خطرات سے، ان شکنجوں سے، علی اور اولاد علی ہیں جنہوں نے آپ کو بازو پکڑ کر نکال کے لے جانا ہے، لیکن بازو ادھر کریں تو صحیح، ہاتھ تو بڑھائیں علی کی طرف۔
حیدر حیدر کیتیا تے گھوٹیا تے پیتیا، یہ جس کی آئیڈیالوجی ہے اس کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تاریخ پڑھیں، جنہوں نے گھوٹنا اور پینا ہے ان کو علی، نہ علی کا ان سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کا علی سے کوئی تعلق تھا۔ آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں تو صحیح علی کے، پھر گرنے نہیں دے گا، پھر آپ کو ان خطرات سے علی نکال لے گا۔ آپ ایک دفعہ زہرا کی صلوات اللہ علیہا ان کے پاک دامن سے اپنے آپ کو متمسک کریں، پھر وہ بڑی کریم ماں ہے، پھر وہ بڑی شفیق ماں ہے، پھر وہ بڑی ایسی کریم ماں ہے جیسے بچہ دیکھتے ہیں نا کہ ماں بعض اوقات جہاں گرد آلود جگہ ہوتی ہے، بہرحال یہ بھی مثال دی تھی، بی بی اس طرح ہے، وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مٹی میں آلودہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، ماں اس کا بازو پکڑ کے نا اس کو نہیں گرنے دیتی، نہیں بیٹھنے دیتی جہاں اس نے آلودہ ہونا ہے۔ آپ کا ہاتھ اگر دامن بطول میں ہے، آپ کی بیٹی اگر متمسک ہے سیرت زہرا سے، پھر یہ زمانے کی آلودگیاں، پھر یہ اس وقت کا جو خصوصاً جوان نسل کے لیے سانس لینا اس ماحول میں ایز اے انسان بہت مشکل ہو گیا ہے۔ صرف ایک طریقہ ہے، پھر ایک راہ ہے کہ ہر سانس میں قرآن اور اہل بیت ان کے ساتھ متمسک رہیں، ان کا دامن آپ کے ہاتھ میں رہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جس نے علی کے ساتھ چلنا ہے اور قرآن کے ساتھ چلنے کا سرمایہ تقوی ہے۔ جو خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے تقوی، یعنی وہ علی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جو تقوی کھو بیٹھو، تقوی وہ انٹری ٹیسٹ ہے جو علی کے مدرسے میں، علی کے یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے اور بتایا ہے۔ اداروں نے جب داخلہ دینا ہوتا ہے تو یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ ہوگا، اور پھر اس کا نصاب بھی بتا دیتے ہیں کہ ان مواد سے ہوگا۔ علی کی یونیورسٹی میں اگر آپ نے داخلہ لینا ہے تو قرآن مجید پڑھیں، وہ آپ کو بتائے گا علی امام المتقین ہے۔ متقی کون ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ پہلا ان کا خاصہ یہ ہے کہ ان کا ایمان غیب پر ہے، وہ سب کچھ یہ دنیا نہیں سمجھتے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے علی کا ساتھ، جس کے جو کہتا ہے کیا ہے مجھے کوئی، میں تو کوٹھی ہے، کار ہے، لوٹ مار کرنے کا مجھے اچھا طریقہ آتا ہے، میں اس پارٹی کے ساتھ نہ مجھ پر پرچہ ہونے دیتے ہیں، کورٹ میں جاؤں تو وہاں سے چھڑا لیتے ہیں، تھانے میں جاؤں وہاں سے چھڑا لیتے ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں انٹری اس کو مل سکتی، یہ علی کے کالج اور یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یؤمنون بالغیب پہلا انٹری سیس کا نصاب ہے غیب پر، اور یہ آپ میں سے ہر ایک، یہ ہم نے اصل دین کو نا ایسے ایک مقدس چیز بنا کر رکھا ہوا ہے کہ سوچنا نہیں ہے، فکر نہیں کرنی۔ آپ جتنے تشریف فرما ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے کہ یہ ظاہری چیزیں آپ کا ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ آپ کی ہر ایک کی زندگی میں، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم اپنی تاریخ کی طرف متوجہ ہیں۔ جتنا میں اپنی ذات کو جانتا ہوں اتنا اور کوئی نہیں جانتا۔ کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے مراحل آئے ہیں کہ مایوسی ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا،
نہ کوئی دوست ساتھ دے رہا تھا، نہ کوئی رشتہ دار ہاتھ پکڑ رہا تھا، نہ ظاہری اسباب، نہ پیسہ کام آتا تھا یا تھا ہی نہیں۔ ایسے حالات میں آپ کا غیب سے بازو پکڑا گیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنا ہونا ثابت کیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ الستو بربکم، یہ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں یہ لاذا لاذا، یہ آپ اقرار کرتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی مولا ہے، میرا کوئی مجھے اٹھا کے آگے لے جا رہا ہے۔ جب مشکل ہوتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، جب مشکل سے نکلتے ہیں تو پھر وہی غیب والا ہاتھ ہمیں بھول جاتا ہے۔ ایک ایران کا گورنر تھا، شاید انقلاب سے پہلے، طاہر، گورنر کا نام کیا شہر کا، اور بہت نیک آدمی تھا، اچھا گورنر جیسے ہوتا ہے۔ اور اسی شہر کا ایک لوہار تھا، وہ کہیں سفر پر نیشہ پور آیا۔ نیشہ پور صنعتی شہر ہوتا تھا تاریخ ایران میں۔ وہاں سے اپنا کام کر کے جو کوئی چیزیں لینی تھی یا جو کرنا تھا، پھر اپنے وطن، اپنے شہر واپس جا رہا تھا، جہاں کے جس علاقے کا گورنر وہ طاہر تھا۔ تو راستے میں بڑی اس نے، خصوصاً جو جنہیں ہمارے ملک میں نہیں ہے، چور اور ڈاکیوں کا اس وقت زمانہ ہوتا تھا، اور اس نے بہت انتظامات کیے ہوئے تھے کہ سفر میں لوٹے کوئی نہیں، لوٹا نہ جائے۔ اتفاق سے یہ واپس جا رہا تھا اور اسی شہر میں چوروں نے چوری کی، اور وہ ان کو جو پولیس والے تھے انہوں نے پکڑ لیا، پکڑا۔ 4 چور تھے، 3 ان کے ہاتھ میں آ گئے اور چوتھا پکڑا ہوا بھاگ گیا یا اس کو پکڑ نہ سکے۔ اب انہوں نے اس کو جا کر صبح پیش کرنے تھے 4 آدمی گورنر کے سامنے کہ یہ چور ہیں، اس نے ان کی سزا تجویز کرنی تھی۔ اب یہ ڈر رہے تھے، وہ اس حوالے سے بڑا سخت تھا کہ چور 4 تھے، ہمارے